Dr. Wise, the channel for True Story Tower. काले जादू की हंडिया, दूसरी और आखिरी किस्त। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। इनके चेहरे पर परेशानी आ गई। उन्होंने कहा, जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गरम करो। मैंने फौरन हुक्म की तकमील की और एक कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया। जब तेल खोलने लगा तो आमिर साहब ने ताजा वजू किया और कुछ पढ़ते हुए अपना गीला पैर इस खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैं कांप कर रह गया, क्योंकि कोई आम आदमी इस खोलते तेल में अपनी उंगली भी नहीं डाल सकता था। थोड़ी सी छन की आवाज आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। पैर बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पैर साफ करके उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे बहनोई पर जबरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मुद्दत अब खत्म होने वाली है। यानी तुम्हारे बहनोई के पास अब वक्त नहीं है। तो मैंने कहा, यानी कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है, लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से तकलीफ है? उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज है, मर्द है, जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसको फायदा होगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ एक बहन है, बेवा, जिसकी 2 बेटियां हैं। इनकी कफालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से होती है। हाँ, एक चच्चा, वो बहुत नेक इंसान है। आजकल बहनोई का कारोबार वही देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल नेकी बदी को कौन देखता है। दौलत इतनी बुरी शय है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। और तुम चच्चा की बात करते हो। तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई इकलौता है, यानी अपने चच्चा का इकलौता भतीजा, यानी इनके भाई की जायदाद का वारिस। तो फिर वो क्यों चाहेंगे कि ये जिंदा रहे और जायदाद पर ऐश करे? वो तो सब कुछ हथियाना चाहेंगे। मुझे हजम नहीं हो रही थी ये बात। मैंने कहा, फिर भी कोई दौलत के लिए इतना गिर सकता है कि अपने ही खून की जान लेना चाहे। आमिर साहब ने कहा, इसको छोड़ो, हम तुम्हें शक्ल दिखा देंगे, तुम खुद पहचान लेना। फिलहाल काम की बात करते हैं। तुम हमें क्या नजराना दे सकते हो अपने बहनोई के इलाज के लिए? इससे पहले हमारी चंद बातें सुन लो। हम असली सैयद हैं और खानदानी आमिल हैं। हमारे बुजुर्गों ने हमें बख्शा है ये अमल जो हम करने जा रहे हैं। ये सिर्फ जरूरत के तहत साल में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं करते। दूसरी बात ये कि तुम्हारे बहनोई पर बहुत सख्त मौत की हांडी का अमल करवाया गया है, जिससे मौत यकीनी होती है और तुम्हारे बहनोई की मुद्दत तकरीबन खत्म होने वाली है। कोई भी आमिल इस काम में हाथ नहीं डालेगा। बहुत सख्त अमल है। अब बताओ। मैंने इनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, खुदारा, शाह साहब अल्लाह के बाद आपका सहारा है। मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करने को तैयार हूँ। बस मेरे बहनोई को बचा लीजिए, मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचा लीजिए। उन्होंने कहा, हम जरूर करेंगे इलाज, बल्कि हम आए ही इसलिए हैं। लेकिन क्या तुम इस अमल की काट का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कहा, आप बताइए, मैं कैसे भी करके दूंगा। उन्होंने कहा, वैसे तो इस काम के 10,000 बनते हैं, लेकिन तुम 6,000 दे देना। कहो, मंजूर है। इस जमाने में 6,000 भी बहुत बड़ी रकम थी और मैं अपने बहनोई के इलाज पर बहुत पैसा बर्बाद कर चुका था। मेरा भी अपना कारोबार था और मैं हर कीमत पर बहन को उजड़ने से बचाना चाहता था। मैंने हामी भर ली। मैंने कहा, जी शाह साहब, मुझे मंजूर है। शाह साहब ने कहा, तो फिर सुनो, ये जो अभी हमने तेल तैयार किया है, ये आज रात से ही इस तेल की मालिश शुरू कर दो। याद रहे,
مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دلہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری باتیں سن کر میری بہن کے چہرے پر رونق آ گئی۔ بہرحال میں بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بے سدھ پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امی کہا کرتی تھی کہ خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا تھا خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تب ہی محبت، مروت، احساس کا کوئی رنگ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی بے حسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے ہیں اور مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے اور اتنا کبھی فعل سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دلہا بھائی کی مالش کی اور 3 دن کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں ان کو لے کر دلہا بھائی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب، جیسے مرضی ہو۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ تو نہیں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی نہیں، صرف خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کر دو اور تاکید کر دو کہ کمرے سے باہر نہ نکلیں۔ عمل بہت سخت ہے۔ دراصل آج ہم ہانڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کرتا ہوا شاہ صاحب کے پاس آ گیا۔ میں جب کمرے میں آیا تو دلہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا حسار کر رہے تھے۔ دلہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی تھی۔ شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناغہ 3 دن تک اس تیل کی مالش کی تھی۔ اس لیے دلہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دلہا بھائی کو کہا بیٹا، تمہیں کسی بھی صورت میں اس حسار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا۔ یہیں کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جی کہہ کر سر جھکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا بھی حسار کیا اور پھر دائرہ بنا کر حسار کر کے خود بھی بیٹھ گئے۔ عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست گڑگڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی، تجھے حضرت سلیمان کی قسم ہے، نیچے آ۔ جیسے ہی یہ الفاظ دہرائے، ہانڈی زوردار گڑگڑاہٹ کے ساتھ کمرے میں اتری۔ تھوڑی سی چکرانے کے بعد زوردار دھماکے سے زمین پر گر کر پھٹ گئی۔ اس کے گرنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ جیسے بم پھٹا ہو۔ ہم نے اپنے کان بند کر لیے۔ دوسرے کمرے میں موجود خواتین کے دل بھی دہل گئے ہوں گے۔ ہانڈی پھٹی تو اس کے اندر موجود سارا سامان بکھر گیا۔ نہ جانے کیا کیا چیزیں تھی۔ قابل ذکر چیز ایک پتلا تھا جس پر دلہا بھائی کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں حیران نگاہوں سے اس پتلے اور سامان کو دیکھ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے مجھے کہا جلدی سے ایک بالٹی میں پانی لے کر آؤ۔ میں دوڑ کر پانی سے بھری بالٹی اٹھا لایا۔ شاہ صاحب نے بیلچی کی مدد سے وہ سارا سامان اس بالٹی میں ڈال دیا۔ اس سامان سے بری طرح دھوئیں اٹھ رہے تھے اور اس طرح کھول رہا تھا جیسے چونا ابل رہا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں سب کچھ نارمل ہو گیا۔
میں نے شاہ صاحب کی ہدایت پر سب سے پہلے دولہا بھائی کو ان کے بستر تک پہنچا کر لٹا دیا، کیونکہ وہ بری طرح چکرا رہے تھے اور اتنی بری طرح ہانپ رہے تھے جیسے میلوں بھاگ کر آئے ہیں۔ میں نے انہیں پانی پلایا۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا، بے فکر ہو کر آرام کرو بیٹا، اب کوئی خطرہ نہیں، تم بالکل محفوظ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے دشمنوں کے ارادے مٹی میں مل گئے ہیں، اب انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا، شاہ صاحب آپ نے میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا کر جو مجھ پر احسان کیا ہے، میں اس کے لیے کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ وہ بولے، نہیں بیٹا، میں تو وسیلہ ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا، اس نے ہمیں کامیابی دی، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا، اب یہ ہانڈی کا جو سامان ہے یہ رات کی تاریکی میں جا کر قبرستان میں دفنا دینا، اور بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شاہ صاحب کو میں نے ہدیہ نذرانہ دے کر رخصت کیا، اور وہ پوٹلی جو شاہ صاحب نے باندھی تھی میں نے احتیاط سے رکھ لی۔ گھر کے سب افراد نے سجدہ شکر ادا کیا کہ اس پاک پروردگار نے شاہ صاحب کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، ورنہ اس موت کی ہانڈی کی مدت ختم ہونے میں چند دن باقی تھے۔ رات میں قبرستان جا کر میں نے وہ پوٹلی بڑی احتیاط سے گھڑا کھود کر دفنا دی۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ میرے بہنوئی کی طبیعت اس عمل کے فوراً بعد ہی سے سنبھلنا شروع ہو گئی تھی، اور اب وہ ماشاءاللہ مکمل طور پر صحت مند ہیں۔ یہ الگ داستان ہے کہ انہوں نے اپنے چچا سے کس طرح جان چھڑائی۔ ختم شد۔